خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے اس سے پہلے، جیسے ہمارا اپنا طریقہ ہے کہ مختلف ابواب اور ہر باب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں. اس سے پہلے ہم نے تحفہ، ہدیہ، ہبہ، اس بارے میں مختلف باتیں بتائیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کو گفٹ دینا اس کو بہت پسند کیا گیا. یہ آپس میں محبت میں اضافے کا سبب ہے. دل کی کدورتیں اس کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیا بھی کرتے تھے اور لیا بھی کرتے تھے. تحفے کے بارے میں، گفٹ اور دوسروں کو دینے کے بارے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دے تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اسے بھی کچھ نہ کچھ دیں، چاہے اسی وقت دیں، بعد میں دیں، جب بھی موقع ملا. دوسرا اصول اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر والدین کو، کہ اگر آپ کے ہاں اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ ایک بیٹے کو کچھ دیتے ہیں تو سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. یہ درست نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو دیں اور دوسروں کو محروم کریں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسی طرح یہ تحفے میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں. تحفے کی قیمت سے زیادہ تحفے کے پیچھے جو محبت ہے اس کی اہمیت ہے، اسی لیے اسلام میں اس کو خاصی اہمیت دی گئی. گزشتہ چونکہ بہت سارے سوالات تھے تحفے اور ہدیے کے بارے میں، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور باتیں آپ سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا تحادو تحابو. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ادب المفرد میں ذکر کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفوں کے ذریعے سے تم اپنی محبتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہو. اور تحفے کا ایک اور فائدہ بتایا گیا کہ تم جو ہے اگر تحفہ دو گے تو اس سے دلوں میں جو میل کچیل، بخیلی، کنجوسی پیدا ہوتی ہے نا، اس کا علاج ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں مگر دل بڑا تنگ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی مگر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنے دوست احباب کو دیا کریں. مثلا اگر آپ سمجھ لیجئے کہ کسی کو ایک پرفیوم کی شیشی لے کر دیتے ہیں، قیمتاً یہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی مگر اس کی وجہ سے آپ نے اس کا دل جیت لیا. اگر وہ آپ کو کوئی کتاب لے کر دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، کتابی دنیا میں رہتے ہیں، اس کے لیے بہترین تحفہ کتاب ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی غیر مسلم کو قرآن کریم، خاص طور پر جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہو، اگر وہ انگریزی پڑھتا ہو یا جو زبان بھی اس کی ہو، اس زبان میں ترجمہ شدہ بطور تحفے کے آپ یہ بھی پیش کر سکتے ہیں. تبلیغ بھی ہے، تحفہ بھی ہے. وہ آپ کو کوئی اور کتاب دے رہا ہے، آپ اس کو کتاب ہدایت دے رہے ہیں، اور کیا معلوم کہ آپ کے اس تحفے کی وجہ سے وہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. ایسے کچھ نو مسلم ہیں جنہیں قرآن کریم کسی نے بطور تحفے کے پیش کیا تھا، اور جب پیش کیا وہ غیر مسلم تھے، جب پیش کیا تو وہ برائیوں میں تھے، اور اللہ نے توفیق دی. انہوں نے چاہا کہ جو تحفہ مجھے دیا گیا کم سے کم دیکھ تو لوں کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. اب انہوں نے اس کی تلاوت شروع کی، اس کا مطالعہ شروع کیا، تو یہی تحفہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو دیکھنے میں بظاہر قرآن مجید کا تحفہ، کتاب کا تحفہ معمولی سا لگتا ہے، لیکن یہی ہو سکتا اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اور اگر اسی طرح سے کسی کو آپ کوئی معمولی سا تحفہ بھی دیتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ادب بتایا گیا کہ وہ جیسے اصول کرتا ہے ویسے وہ دینے کی بھی کوشش کرے. ورنہ یہ جو ہے نا ایک طرفہ ٹرافک، یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے.
کہ آپ اصول تو کرنا جانتے ہیں مگر دینا نہیں جانتے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر بتایا۔ اب یہ ہماری معزز بہنیں جو دنیا بھر میں پروگرام شوق کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ تحفہ ہدیہ اس میں قیمت نہیں دیکھی جاتی، اس میں خلوص دیکھا جاتا ہے، اس میں محبت دیکھی جاتی ہے، اس میں جو پیار چھپا ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو اس اعتبار سے نہ دیکھیں کہ یہ زیادہ قیمتی ہے یا سستا ہے۔ یا نساء المسلمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خواتین کو خاص طور پر فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ کوئی کسی کے تحفے کو حقیر نہ جانے، حتیٰ کہ وہ معمولی سی مثال دی گئی، اور وہ بکری کے پائے جو ہیں اس طرح کی مثال دی گئی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی کھانا بنا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پائے کا سالن یا نہاری وغیرہ بنی ہوئی ہے، وہ بطور تحفے کے ایک کٹورا آپ کو بھی بھیج دیتے ہیں، ایک پلیٹ، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنا مالدار ہوں اور یہ چھوٹی سی ڈش مجھے کیوں بھیجی گئی، یہ تھوڑا سا سالن مجھے کیوں بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حقیر مت سمجھو۔ اور اچھے زمانوں میں یہ رواج تھا، خاص طور پر آپ دیکھیں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں یہ عام چیز تھی کہ گھر میں، اور اس وقت جب کہ دیہاتی زندگیاں تھیں زیادہ تر لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ گھر میں اگر کبھی کوئی اچھی اور عمدہ ڈش بن جاتی تو خود کھانے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑوسی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک عام طریقہ تھا، ایک تہذیب تھی، اور اس کو لوگ پسند کرتے۔ اسی طرح سے پڑوسی کے گھر میں کبھی کوئی سالن اچھا بن جاتا تو وہ سالن کا تھوڑا سا حصہ اپنے اس بھائی کو بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ دین لین سے آپس میں بڑی محبتیں تھیں، آپس میں آنا جانا، یہ سب چیزیں اچھی تھیں۔ لیکن دھیرے دھیرے شہری زندگی میں یہ چیزیں کم ہوتی چلی گئیں، اور پھر ماڈرن زندگی میں یہ اور بھی کم ہو گئیں کہ اب آپ کسی کے گھر کھانا بھیجیں، سالن بھیجیں، وہ عجیب سا سمجھے گا کہ کیوں بھیجے، حالانکہ اس کے اندر وہ تحفہ ہے، اور تحفہ جو ہے قابل قدر ہونا چاہیے۔ آپ اس کا شکریہ کے ساتھ، دعائے خیر کے ساتھ آپ اس کو قبول کریں۔ اور حدیث میں تو ایک اور بات بھی بتائی گئی، اگر آپ تحفے کا جواب تحفے سے نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعائے خیر ہی کر دیا کریں اس بیچارے کے لیے، جزاک اللہ خیرن تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی، نہ جزاک اللہ خیرن کہنے میں آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، تو یہ اتنا ہی کہہ دیا کریں اگر زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے اور چلیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں، اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے آپ نے ہدیے کے بارے میں بتایا، تو ابھی کا ایک ایسا دور چل رہا ہے جو قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہدیہ لینے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو ایک فیس جو ہے 10 روپیز، 20 روپیز، 50 روپیز جو ہے وہ ایک اماؤنٹ فکس کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب کتنے حد تک صحیح ہے کہ قرآن خوانی ایسے اماؤنٹ دے کے کروانا، یا دیکھیے اس کے اندر کئی پہلو ہیں آپ کے سوال میں، کہ بعض لوگ قرآن خوانی کی محفل کرتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھنے والوں کو ہدیہ دیتے ہیں، تو یہ ہدیہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے ہدیہ ایک جنرل چیز ہے، اس کا قرآن پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی جو آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اگر آپ اس کو کسی مناسبت سے کوئی چیز دے رہے ہیں یہ ہدیہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو لائے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے تو وہ معاوضہ ہو گیا۔ ہدیہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں بغیر اس کے، اور پھر اس کو جب موقع ملے گا وہ آپ کو بھی دے گا، یا ہو سکتا ہے آپ نے جو تحفہ دیا اس سے بہتر تحفہ دے، یا اس سے کم دے، یا فوری دے یا نہ دے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا جائے اور پھر ہدیہ دیا جائے، دیکھیے قرآن کریم کو بطور ٹریڈیشن کے نہ پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے تاکہ آپ کا رب العالمین کے ساتھ لنک مضبوط ہو، قرآن کو پڑھیے تاکہ ہدایت ملے، قرآن کو پڑھیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم زندگی صحیح طور پر گزار سکیں۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا صحیح اور درست طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جی اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ ایک مطلب جو ٹرینڈ فکس کیا ہے ان لوگوں نے، اگر نہیں دیں گے تو ہم لوگ نہیں آئیں گے، یہ چیز ابھی چل رہی ہے،
اور اس کے علاوہ سیکنڈ چیز یہ کہ مطلب جو نیا گھر لیتے ہیں یا نئی دکان لیتے ہیں یا ایسا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چیز میں ایسے قرآن خوانی کرانا مطلب کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ سوال تو دوسرا ہے کہ اگر کوئی گھر وغیرہ خریدے تو اس کے لیے قرآن خوانی کرنا یا نہیں کرنا، اس کا جب چیپٹر آئے گا تو ہم کریں گے۔ اس میں دیکھیے کہ سورہ بقرہ آپ پڑھ دیا کریں، نیا گھر ہو یا آپ کی رہائش کی جگہ ہو، سورہ بقرہ پڑھیں تاکہ شیطان کو وہاں سے بھگائیں۔ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ تو آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ خود پڑھیں، یہ نہ ہو کہ دوسروں سے پڑھوائیں اور خود نہ پڑھیں۔ اصل تعلق آپ کا قرآن کریم کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے۔ باقی رہا آپ نے کہا 1100 فکس اور جو ہے پڑھنے والوں کو 50 روپیز پر ہیڈ کے حساب سے فکس، تو اس کو تحفہ کہاں کہیں گے آپ؟ جو چیز فکس کر دی جاتی ہے وہ تو مزدوری ہو گئی، تو آپ مزدوری دے رہے ہیں اور نام اس کا رکھا ہوا ہے تحفہ۔ اگر 1100 نہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، تو پھر یہ ہدیہ تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہدیہ جو ہے اس میں فکس اماؤنٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی بھاؤ تاؤ والی بات ہوتی ہے۔ ہدیہ تو موقع ہو تو آپ اپنی خوشی سے خود دیتے ہیں بغیر ڈیمانڈ کے، اسی کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ ہم مزید کچھ سوالات ابھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا وقت ہو چکا ہے ایک مختصر بریک کا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے جو ہم سوالات لے رہے تھے خاص طور پر تحفہ، گفٹ، دین لین وغیرہ کے بارے میں، تو اس کے کیا اصول ہیں؟ اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 کوشچنس تھے شیخ۔ فرسٹ یہ تھا کہ نان مسلمس لوگوں کو جو آپ نے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ نان مسلمس کو جیسے قرآن دیا تھا انہوں نے، تو اگر ہم تحفے میں قرآن دیتے ہیں اور اگر نان مسلمس لوگ اس کا احترام نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا مسائل ہوگا؟ اور سیکنڈ یہ تھا کہ جیسے کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا حرام ہے، اور اگر ہم کسی کے برتھ ڈے میں گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کس حد تک درست ہوگا؟ دیکھیے، نان مسلم کو قرآن مجید کا تحفہ دیا جائے، اگر اس کا وہ احترام نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اگر صرف یہ معلوم کریں کہ وہ آدمی سنجیدہ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو رولز ہیں مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں کہ قرآن کی کیسی تلاوت کریں، کیسے بیٹھیں، کیا کریں، لیکن ایک نان مسلم ہے تو یہ رول تو اس کے لیے اپلائی نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہتے ہیں قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت نامے کو آپ نے بند کیا ہوا ہے اور ہدایت نامہ آپ دینا نہیں چاہتے، اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا نسخہ ہے کہ حکیم صاحب آپ کو نسخہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خبردار اس کو پڑھنا نہیں، خبردار آپ اس کو دیکھیے نہیں، تو وہ نسخہ پرسکرپشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن اگر کتاب ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اس کو۔ اگر نہیں پڑھے گا تو پھر وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ پڑھنے کے لیے ہاتھ میں اٹھائے گا، وہ ظاہر ہے کہ وہ وضو سے نہیں ہے، تو ہاتھ میں کیسے اٹھائے گا؟ یہاں بھی کوشچن آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو رولز ہیں یہ مسلمانوں کے لیے آداب ہیں، ایک غیر مسلم ہے اس کے لیے یہ آداب نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اتنا میک شور کر لیں کہ وہ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ سنجیدہ آدمی ہے، کیونکہ غیر مسلموں میں جو پڑھے لکھے ہیں، جو سنجیدہ ہیں، وہ اس طرح کی کتابوں کی بے حرمتی عام طور پہ نہیں کرتے، تو آپ انہی کو دیں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سنجیدہ نہیں ہے تو آپ بجائے قرآن دینے کے سب سے پہلے اس کو کوئی معمولی کتاب دیں اسلام کے مطالعے کے لیے، جیسے اسلام کا انٹروڈکشن، تاکہ جو ہے اس کو پہلے تو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے۔ جب دیکھیں، محسوس کریں کہ اس میں دلچسپی ہے تو پھر قرآن مجید دیں۔ ایک ایسا آدمی جو بالکل اتنا زیادہ شوقین نہیں ہے، پہلے اس میں آپ قرآن مجید دیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آدمی کے حساب سے آپ کو خود چیک کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کریں گے، کیا کریں گے، اور اس کے مطابق آپ اگر اس کو تحفہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ جی، جو سیکنڈ کوشچن تھا برتھ ڈے کے متعلق کہ برتھ ڈے جیسے کہ اسلام میں منانا حرام ہے، اور اگر ہم کوئی شخص کو یا ہمارے والدہ کو یا کسی بھی اگر برتھ ڈے کے دن کچھ تحفے وغیرہ دیتے ہیں تو وہ درست ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح کے جو الفاظ آپ استعمال کریں نا، حرام، حلال، یہ ذرا سا دیکھ سمجھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ حرام اور حلال کا تعلق جو ہے اسلامی شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ رولز ہیں، اور وہ رولز کو فالو کیے بغیر کسی چیز کو حرام ہم کہہ دیں گے تو بہت ہیوی بات ہو جائے گی۔ احتیاط کا طریقہ یہ کہ وہ آپ ایسے کہیں یہ درست نہیں ہے،
یا اسلامی طریقہ نہیں ہے تو یہ زیادہ مناسب زبان ہوگی. تو برتھ ڈے وغیرہ کا جو تصور ہے چونکہ اسلامی اس میں نہیں ہے اس لیے یہ غیر اسلامی کلچر ہے, یہ غیر اسلامی تہذیب ہے. اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس دن نہ دیں, اس سے 2-4 دن پہلے 2-4 مہینے پہلے دے دیں یا 2-4 مہینے بعد میں دیں, تاکہ ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ تحفہ دینے والے ہیں, بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتے, اور یہ بھی ساتھ پیغام جائے کہ وہ خاص دن وہ آپ دینا نہیں چاہتے. تو دونوں چیزوں کا بیک وقت فائدہ ہوگا. دینے والے بھی ہیں مگر وہ خاص دن اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں برتھ ڈے کے حوالے سے, مسلمان تو جو ہے وہ تو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے نا, اللہ کے پاس حساب دینے والا ہے. تو 1 سال میری زندگی کا گزرا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے میری زندگی رکھی تھی 60 سال مثال کے طور پہ, 50 سال گزر گئے تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو میرے اکاؤنٹ میں 60 سال تھے, 50 نکل گئے, باقی کتنے رہے؟ 10. تو اس کا مطلب میں موت کے قریب پہنچا. تو جو مسلمان ہوگا جب یہ محسوس کرے گا کہ آج تو میری تاریخ پیدائش ہے تو اس کا مطلب 1 سال میری زندگی کا گھٹ گیا, اور جو مجھے ٹائم ملا تھا اس سے میں موت کے بالکل اور قریب گیا, اور زیادہ خوفزدہ ہوگا, اور زیادہ عمل کرے گا, اور زیادہ نیک بننے کی کوشش کرے گا. مسلمان اس کو اس انداز سے دیکھتا ہے. 1 سال گزرنے کا مطلب ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے وہ حصہ چلا گیا اور میں موت کے قریب ہوں. موت کے قریب کا مطلب اب حساب کتاب قریب آ گیا, جنت دوزخ قریب آ گئی. اس حساب سے جائزہ لیتا ہے. یہ نہیں کہ کینڈل موم بتیاں جلائیں, کیک کاٹیں اور یہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ 1 سال گزرا, اور اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ میں جنت کا مستحق بن سکوں. جی بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم. جیسا بھی آپ نے اپنے درس میں بتایا شیخ کہ تحفہ جب دے رہے ہیں تو لین دین کا معاملہ چلے, ایسا نہ کہ صرف لینے والا معاملات رہے, کبھی دینا بھی پڑے. تو مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کچھ تحفہ دے رہا ہوں اور میری نیت میں یہ آ جائے کہ یہ بھی مجھ کو دے, یا اس سے بڑا دے یا چھوٹا دے, کچھ بھی دے, تو کیا یہ رشوت کی کیٹیگری میں آئے گا؟ اگر نیت میں آ جائے کہ میں جو تحفہ دے رہا ہوں یہ واپس ہی مجھے دے گا تو یہ رشوت میں آئے گا. اس کو رشوت سے زیادہ سمجھ لیجئے ہرس اور لالچ میں آئے گا, گریڈینس. کہ آپ دے رہے ہیں $1 کی چیز اور توقع رکھتے ہیں یہ امیر آدمی ہے تو جب مجھے دے گا $5 کی تو دے گا کم سے کم. تو یہ ایک طرح سے لالچ ہو گئی, ہرس ہو گئی. اس طرح کی آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. جب دیں تو آپ دینے کی نیت سے دیں. اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی دے گا تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ تحفہ واپس لے لیں کہ میں نے آپ کو کل تحفہ دیا تھا, آپ نے کچھ نہیں دیا لہٰذا لاؤ میرا تحفہ واپس. ایسے تو آپ نہیں کر سکتے. تو آپ جب دیں تو اسی نیت سے دیں کہ یہ میری طرف سے اس کے لیے ہدیہ ہے, گفٹ ہے. لینے والے کا ادب یہ ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے, چاہے اس دن ملے, 2-4 دن کے بعد ملے, سال کے بعد, جب بھی موقع ملا وہ اس کو بھی دینے کی کوشش کرے. یہ ہے اس کے اندر. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے تحفہ لین دین کے اوپر بات کی ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو معاشرہ ہے اس میں لین دین کا اتنا پرچلن نہیں ہے ابھی. اور ایک بات ہے کہ شادی بیاہ میں ہم لوگ زیادہ تر اس میں انوالو ہے کہ تحفہ دینا چاہیے. تو کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی جتنے تھے وہ لوگ ولیمہ میں تحفہ نہیں دیتے تھے. تو یہ کتنے تک درست ہے؟ ہاں, تحفہ دینے کے سلسلے میں خاص مناسبت جیسے ولیمہ وغیرہ ہے تو اس موقع پر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. دیکھیے بعض اوقات بعض مناسبتوں پر اگر آپ تحفہ دیں گے تو اس کا فائدہ اس کو زیادہ ہوگا. ضروری نہیں ہے. مثلا اگر آپ کو کسی نے دعوت ولیمہ میں بلایا ہے, آپ جائیں, کھا کر اس کو دعا دے کر آ جائیں, یہ کافی ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایسے مناسبتوں پر آپ کچھ دیں گے تو اس کے لیے زیادہ استعمال کے قابل چیز ہوگی. تو آپ کی طرف سے تحفہ بھی ہوگا پلس ایک ایسی چیز آپ دے رہے ہیں جس کی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے, خاص طور پہ شادی کے موقع پر. مثلا یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کر کے جہیز وغیرہ تو نہیں لیتے, لیکن اگر آپ جو ہے مثلا کوئی اس کو دیتے ہیں ایسی چیز جو گھر میں نئی لائف شروع کرے تو اس میں استعمال کی چیز ہے اس کی, اب وہ خریدنے سے بچ جائے گا. تحفہ بھی ہو گیا اور ایک طرح سے مدد بھی ہو گئی. تو یہ چیز تو درست ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ولیمے میں جو بھی آئے گا لازماً کچھ دینا پڑے گا, یہ غلط. اور بعض جگہوں پر اس کا ایک اور انداز ہوتا ہے, مختلف نام لوگ اس کے رکھے ہوئے ہیں
کہ آپ انویٹیشن لیٹر دیتے ہیں، رقعہ دے دیے، اب ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا کر بٹھا دیتے ہیں دروازے پر کہ جتنے لوگ آئیں گے جو تحفے دے رہے ہیں اس کی لسٹ بنتی جا رہی ہے. اس کو بعض جگہ نیندرا کہتے ہیں، بعض جگہ اصول کرنا کہتے ہیں. اب یہ اصول لازمی ہوتا ہے کہ وہ جتنے آ رہے ہیں اس میں ٹک مارتے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے کوئی اس کو $10 دے رہا ہے، کوئی $20، کوئی $100، جو بھی وہ دے رہا ہے وہ لکھتے ہیں. بعد میں جا کر وہ لسٹ دیکھی جاتی ہے کہ اچھا اتنے لوگ آئے تھے، اتنے لوگوں نے تحفہ دیا، ٹوٹل اتنا جمع ہوا. تو یہ جو انداز ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانا آپ ریسٹورنٹ میں جا کر کھائیں تو بعد میں ویٹر کیا کرتا ہے، بل لا کر دیتا ہے. تو یہ بل نہیں دیتے لیکن آلموسٹ بل والی بات ہے. یہ چیز جو ہے آداب کے خلاف ہے، یہ طریقے کے خلاف ہے، یہ ایسے درست نہیں ہے. ماشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس سوالات زیادہ ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو حدیثیں سنائیں، لیکن یہ بھی چونکہ موضوع سے متعلق ہیں تو میں الاؤ کرتا ہوں کہ آپ پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آپ نے بتایا کہ کسی انسان کے 3 بیٹے ہیں، ان کو جائیداد میں سے برابر حصہ دینا چاہیے. اگر کسی کو 3 بیٹے اور بیٹی ہے تو کیا ان کو بھی جائیداد میں سے برابر حصہ دینا چاہیے؟ یہ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو اس میں کیا کرے، انصاف کرے، ان کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ دے ان کو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بھی ایگزیکٹلی اتنا ہی اماؤنٹ دے جتنا بیٹوں کو دیتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے وہ وراثت کی وجہ سے. وراثت جو ہے مرنے کے بعد ہوتی ہے. مرنے کے بعد بیٹے کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس کا ہاف ملے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ایک اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو 2 یونٹ ملیں گے تو بیٹی کو 1 یونٹ. سمجھ لیجئے کہ $2000 ایک بیٹے کو ملے گا تو بیٹی کو $1000 ملے گا. لیکن یہ مرنے کے بعد. زندگی میں جب آپ دیں تو انصاف کے ساتھ دیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، انصاف ہونا چاہیے. اب انصاف کے اندر یہ بات بھی ہے کہ مثلا 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی فیس ہے یا تعلیمی خرچہ ہے اس کا سمجھ لیجئے کہ مہینے کے 20,000 روپیے، دوسری کا ہے 15,000 روپیے. تو 15,000 کا مطلب 5,000 کم ہو گئے. مگر انصاف یہ ہے کہ اس کو بھی آپ صحیح تعلیم دلا رہے ہیں، اس کو بھی صحیح تعلیم دلا رہے ہیں، اس لیے یہ انصاف ہوگا. حالانکہ 20 اور 15 ہے مگر اس کی فیس زیادہ ہے، اس کی فیس کم ہے، لیکن باپ دونوں کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ فرق ہونے کے باوجود بھی یہ انصاف ہوگا. ناظرین چونکہ یہاں پر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہمیں یہیں پر رکنا پڑے گا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا. انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال